سو جب بھی آپ کو یہ اس طرح کے خرگوش نظر آئے نا کہ ساحل صاحب یہ کر گئے، تمہارا بندہ تو چلا گیا، میں حیران تھا کہ میں نے جب پچھلا میرا کیس ہوا تھا اس کے اوپر جب فزیکل اسالٹ ہوئی تھی، میرے لائرز کو بھی فزیکل اسالٹ ہوئی ہے، میرے لائرز کو کورٹ کے باہر پٹائی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ساحل کا کیس کیوں لے کے آئے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. They are the real brave soldiers of my team. But میں نے اپنے لوئر سے کہا، اور میں نے اگر اس سے پہلے کہ میں لیکچر دیتا، اس نے مجھے خود کہا کہ سر آپ ٹھیک کہتے تھے کہ مسئلے تو آئیں گے، آپ نے نہیں ہلنا ہے نا. سر میں نہیں ہلوں گا، فکر نہ کر، میں تو تیری تیمارداری کی بات کر رہا ہوں میری وجہ سے تجھے مسئلہ آیا نہیں. سر نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو وہ بڑے مسئلے لینے کے لیے تیار ہوں. یہ پہلی دفعہ علی بن ابی طالب غزوہ احزاب میں تیروں کی چھایا کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ. تیر اس طرح برستے تھے کہ سورج کی نا کرنیں زمین پہ نہیں پہنچتی تھی. انہوں نے پوری کیولری نا سیٹ ہی ایسے کی ہوئی تھی کہ اندھیرا کر دو مسلمانوں کے اوپر. تو ایک منافق علی بن ابی طالب سے کہتا ہے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اس طرح اس حالات میں؟ اتنا سخت غزوہ بائی دا وے مسلمانوں کا، اس سے سخت صحابہ کہتے ہیں اس سے سخت وقت نہیں ہم نے دیکھا تھا، اتنی سٹریس تھی. تو وہ کہتا ہے او علی بن ابی طالب، میں نے تو باتھ روم جانا ہے، وہ باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں. اور آپ لوگ کہتے تھے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد تو کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھلیں گے ہمارے اوپر، اور ہم تو یہاں پہ یہ دیکھو میرا یہ حالت ہوئی بھی. تو یہ صلہ ملا ہے تمہارا ساتھ دینے کا، اور تم ہو کے مسکرا رہے ہو. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مسکرانے کا ہی وقت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیکیٹر کلیئرلی بتایا ہے کہ اسلام کی راہ جو ہے نا کٹھن، مومن کو مصیبتوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا. شافعی رحم اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی راہ ہموار ہے تو سمجھ لیں وہ اسلام کی راہ نہیں. اتنا سمپل. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 سال تک اگر آپ کے اوپر مصیبتیں نہ آئیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے سخت ناراض ہے. علی بن ابی طالب نے کہا مومنین کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہی مصیبتوں سے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. یہ تو کوئی مصیبتیں ہیں ہی نہیں. ابھی تو ان لوگوں نے میرے خلاف فلسفیانہ جلغار کی ہے، ابھی تو بڑا کچھ کریں گے. اب دیکھیے گا ابھی آگے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے. مشکلات کی دعا نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے دین کی راہ پہ چلیں اور آپ کو آسانیاں ملیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور میں نے کیا کہا، سوچا ذرا ان کی تہمتیں. میں نے کیا کہا ہے؟ تلوار اٹھاؤ گولیاں چلاؤ. کبھی کہا میں کہا لا میکرز بنو، سیاست میں آؤ، قانون اپنے ہاتھ میں رکھو، قانون بناؤ. ڈونٹ بریک دا لا، ری میک دا لا. نواز شریف کے بیٹے کو یہ تلقین کرو تو کیا بات ہے، سیاست میں آ رہے ہیں، امپاور کر رہے ہیں. مریم نواز کرے تو امپاور، بلاول بھٹو کرے تو امپاور. اور جب مسلمان سے کہے تو جی یہ اینارکی پہ آ رہا ہے. سیاست میں اینارکی. اصلی سیاست نبوی سیاست ہے، اس میں لے کے آنا. Real lobby has to be created. The real Muslims who have real IQ, about real world view, through real literature of Allah, Allah's book, and Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's the one line mission and vision. اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے، مجھے پتا. تو ان بچوں پہ وقت لگاتے ہیں جو اس وقت اسکول کالج میں، انہیں کو تیار کر رہے ہیں. سو ایک جگہ میں میرے پہ کیس نہیں ہے، کافی جگہوں پہ کیسز ہیں، اور ایک کیس نہیں ہے، کافی کیسز ہیں. فکر نہیں کر. یہ بڑے انبیاء پہ کیس ہوتے ہیں. یہ جو قریش کے سردار تھے نا، یہ روز کیس کرتے تھے میرے نبی پہ. ٹھیک ہے. اور احمد بن حنبل کے اوپر گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. 11 سال کیس چلا ان پہ، روز سزا ملتی تھی. ابو حنیفہ کو کیس کر کے شہید ہی کر دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ اطمینان رکھیے. یہ حنفی ہے نا، اسپیشلی جب حنفی مولوی آگے کہتا ہے نا اور مدخلی سوچ بیان کرتا ہے، تب میں حیران ہوتا ہوں کہ تیرا امام اعظم اس فتوے میں شہید ہوا جو ان لوگوں نے اس پہ خارجی کا فتویٰ لگایا تھا. امام اعظم کے اوپر خارجی کا فتویٰ لگایا تھا ان لوگوں نے. اور یہ حنفی اسکالر اٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے نا لوگوں کو سیاست کیوں سکھا رہا ہے؟ بے شرم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لوگ. This is appalling, nothing else. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی کمزوری ہے. ان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دکھانا تھا کہ یہ نفس پروری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بس اس طرف میں تفصیل بات کر چکا ہوں، کسی اور ویڈیو میں کروں گا. آپ لوگوں کو بتانا یہ ضروری تھا کہ افواہوں پہ کان نہیں دھرتے ہوتے، یہ گناہ کے کام. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حکم دیا ہوا ہے کہ ایسی خبریں، اڑتی خبروں کے اوپر ایسے نہیں
آپ نے یقین کرنا، اس کا مطلب ہے اطمینان رکھیں، اپنے آپ کو پینک میں مت لے کے آئے۔ اس طرح کے معاملات میں میرا بس ایک میسج ہے IMS کو کہ یونائٹ ہو جائیں اس وقت۔ یونائٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس فلسفے کو، جس فلسفے کی یلغار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اور مسلمانوں کے اوریجنل فلسفے کے اگینسٹ جو فلسفہ ہے، اس پہ کاؤنٹر آرگیو کریں۔ اسٹارٹ رائٹنگ، اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ انٹلیکچوئل مٹیریل کہ جو ان لوگوں کو انٹلیکچوئل آرگیومنٹس دیں۔ ان لوگوں کی نیتیں شاید بری نہ ہو، آدمیوں سے تو دشمنی نہیں ہے ہماری تو فلسفے سے دشمنی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی کیا پتہ نیتیں ٹھیک ہوں۔ ابھی میرے بارے میں، اب میں کیا نام لوں صاحب کے، یہ میرے بارے میں جو یہ میری کیس کی بھی خبریں دے رہے ہیں، ان کی نیت ٹھیک ہے، ان کی اہلیت پہ شک ہے مجھے، کوئی بات نہیں، ان کے اور مشنز ہیں، ان کے اور کام ہیں۔ ان سب تمام مسلمانوں کو میں بتا دوں جو دین کا دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کی مشینوں کی خبروں کے اور افواہوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور خود ہی اپنی آراء بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں دین کے لیے نکلا ہوں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا فلینک صحیح چوز کرتے، کل کو یہ سارے واقعات آپ کے ساتھ ہونے ہیں اگر آپ واقعی دین کے لیے نکلے ہیں تو۔ ایسے نہیں پارٹی بدل لیتے ہوتے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میں آپ کو آپ کے لیے تنبیہ کر رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں تنبیہ کر رہا ہوں، مجھے پہلے دن سے میں اکیلا تھا، انشاءاللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میں قبر میں بھی اکیلا ہی اتروں گا، مجھے پتا ہے، مجھے کسی کی پارٹی بازی یا اس طرح کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے یہ 2 فرشتے کافی ہیں جو ان کو میں دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہوتا ہوں کہ دل میں کوئی وہ والا ملال تو نہیں آیا کہ کسی کا ہاتھ چاہیے تھا تو کسی کا ساتھ چاہیے تھا۔ نو، میرے لیے اللہ کافی ہے، فکر نہ کریں۔ سو IMS اسٹارٹ رائٹنگ، اسٹارٹ اسپیکنگ، انٹلیکچولی کریکٹ اسٹیٹمنٹس دیں۔ فلسفے کی لڑائی فلسفے سے کریں، اوکے؟ میک شیور یو انڈرسٹینڈ دیٹ سورس کوڈ فیملی، میک شیور یو انڈرسٹینڈ unless you are intellectually capable to fight the big fight۔ یہ تو بہت چھوٹی گولی چلی ہے، ابھی میرے اوپر چل رہی ہیں، ابھی تو بڑے بڑے دھماکے ہونے میرے خلاف، اوکے؟ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ان پہ حملہ کیا جائے، انبیاء کی سنت ہے، اوکے؟ آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس پہ قوم نے حملہ نہ کر دیا، کوئی ایک بھی نبی نہیں ایسا۔ صحابہ کی لائف اٹھا کے دیکھیں، حملے ہوں گے ہی ہوں گے۔ یہ سیف اینڈ ساؤنڈ لگژری اینڈ پیس، یہ وہ دور ہی نہیں رہا۔ یہ ریکوائرمنٹ آف مسلم، جو بھی آپ کو اسلام کے راستے میں چلے اور اس کے اوپر بروزز نہ ہوں، اس کے اوپر الزامات، اس کے اوپر اس طرح کے حملے نہ ہو رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ بندہ ٹھیک راستے پہ ہے ہی نہیں۔ سو وہ بھی آج کل کے دور میں۔ سو بہرحال اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں جو کہ انگلینڈ سے ریلیز ہونی ہے۔ اس ویڈیو میں شیخ بہت ہی ایک تھاٹ پرووکنگ میسج پرووائڈ کر رہے ہیں وچ از اباؤٹ کہ آپ اسلام پہ چلیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کی لائف بیڈ آف روزز بن جائے گی۔ لائف کبھی بھی بیڈ آف روزز نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی جو ایک مسکنسیپشن کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے ہمارے اس ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اسلام پہ چلو گے تو آپ کے زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی، آپ ایک بہت ہی شوگر کوٹڈ لائف گزارنا اسٹارٹ کر دو گے، آپ کے اوپر کبھی بھی ایک سرکمسٹانسز والے وی کین سے کہ ایک اس طرح کا لائف فیز نہیں آئے گا جس میں آپ کی بیس ہل جائے، جس میں آپ شیٹر کر جاؤ، جس میں آپ بریک ہو جاؤ، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ اسیوم کیا جاتا ہے، مسکنسیپشن کریٹ کی جاتی ہے، مگر دا پوائنٹ ہیز ٹو پرمیننٹ از دیٹ کہ جتنا زیادہ آپ اسلام پہ چلو گے نا، آپ کی لائف میں اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں، اور یہ ایک بائی فیکٹ ہے، کیونکہ آپ جتنے بھی ہسٹری میں دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، کہ جتنی بھی زیادہ ایک اللہ جس بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسی پہ ہی بہت زیادہ مشکلات آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ، ہم تو اتنا زیادہ کلیم کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہی دیکھا ہوا ہے، میرے اوپر اتنی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں، اینڈ دیٹ از دا ٹرننگ پوائنٹ آف اے مسلم، کہ جس میں جب وہ مشکلات کا فیز آتا ہے اس میں تو وہ پھر اللہ سے اور زیادہ لو لگا دیتا ہے، وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہی نوز کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر مشکلات آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو آپ کو کبھی بھی ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ ردم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ دین پہ چل رہے ہو، اگر یو آر اے مسلم الحمدللہ، اور مولوی ود این ایٹیٹیوڈ ہے آپ، تو آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ کلسٹر بنانا دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ،
مگر یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کو بیکلیش کر رہے ہیں، ایک بندہ اسلام کو گالی دے رہا ہے، آپ اس کو دعوت دے رہے ہو، آپ اس کو قرآن کی آیتیں سنا رہے ہو، آپ اس کو حدیثیں سنا رہے ہو، یہ اس کی ڈمنس نہیں ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ میں نے کون سی بات کب کرنی ہے۔